من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم. سورۃ العبس، سورہ عبس کل ہم نے شروع کی تھی اور شروع کا حصہ ہم اس کا پڑھ کر آئے. کل جو لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے تھے تو اس میں کوئی پرابلم ہو گئی، وہ سن نہیں پائے مکمل، اس لیے ایک مرتبہ شروع کی آیات کا ترجمہ پھر کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. عبس وتولى، عبس ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وتولى اور انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ان جاءه الاعمى اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا، وما يدريك اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، او یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ تو نفع دیتی اس کو، الذکرى وہ نصیحت. اما بہرحال من وہ شخص استغنا جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جو بے طلب ہے، اس کو کوئی طلب نہیں ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى فَأَنْتَ تو آپ لَهُ تَصَدَّى اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمے یا آپ پر کوئی الزام اس بات کا، اللہ یزکا کہ وہ ناپاک ہو، وہ پاک نہ ہو، اس سے آپ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا. آپ کے ذمے تو خالی پیغام کو پہنچا دینا ہے بس، پھر کوئی مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. آپ کیوں اتنا ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى اور رہا وہ شخص من جو جاءک آتا ہے آپ کے پاس، یسعى دوڑتا ہوا، طالب بن کر آپ کے پاس آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ آپ کے پاس کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک یہ آیات جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکر تو جو شخص چاہے ان کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ اور یہ آیات جو آپ پر اتاری جا رہی ہیں قرآن کی، فی صحف یہ صحیفوں میں ہے، مکرمۃ جو عزت والے صحیفے ہیں، مکرم ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے، مرفوعۃ جو بلند ہے، مطہرۃ پاک ہے، ان کو پاک ہی آدمی چھو سکتا ہے، ناپاک آدمی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بِأَيْدِي سَفَرَا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام وہ لکھنے والے بھی معزز ہے، مکرم ہے، باعزت ہیں، برارا وہ نیک ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا انسان مارا جائے، قتل الانسان انسان مارا جائے، ما اکفرہ یہ کتنا ہی ناشکرا ہے، یا کس چیز نے اس کو ناشکرا بنا دیا. ما اکفرہ کس چیز نے اس کو ناشکرا بنا دیا. من ای شیء خلقا وہ اپنی پیدائش پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتا کہ کس طرح اس کے پروردگار نے اس کو بنایا ہے اور کس چیز سے بنایا ہے. من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے. من نطفۃ اس نے اس
اس کو پیدا کیا ہے نطفے سے، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ لگایا، اس کے جسم کے اعضاء کو مناسب بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے راستے کو آسان کر دیا، دنیا میں آنے کا جو اس کا راستہ تھا اس کو اللہ نے آسان کر دیا اور آسانی کے ساتھ اس کو دنیا میں لایا، ثم اماتہ، اب دنیا میں زندگی دی، اس کے بعد پھر وہ اس کو موت دے گا، وہ موت دیتا ہے، فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اس کو قبر میں رکھوایا، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ، تو وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، جب اس پروردگار کو منظور ہوگا پھر دوبارہ زمین سے اس کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ یہ پروردگار نے جو انسان پر اللہ نے انعامات کیے ان میں سے ایک انعام یہ بیان کیا کہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کر اور اپنی زندگی جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے، جو منزلیں تیرے لیے مقرر کی ہیں، ان منزلوں میں غور و فکر کر، کن کن منزلوں سے پروردگار تجھے گزارتا ہے اور کتنا اس نے تجھے معزز اور مکرم بنایا کہ تجھے موت دی، موت کے بعد پھر اس نے طریقہ سکھایا کہ تجھے دبا دیا جائے زمین کے اندر، زمین میں تجھے دفن کیا جائے، تجھے باہر ہی پڑا نہ رہنے دیا جائے۔ سب سے پہلے جس انسان کی موت واقع ہوئی ہے وہ حابیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، جس کو دوسرے بیٹے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں اپنے اس بھائی کی لاش کو کہاں چھوڑوں، کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ اس کو سکھائے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ تو کوا آیا، اس نے آ کر زمین کو کھودنا شروع کیا، تو اس سے یہ سمجھ گیا کہ وہ مجھے تعلیم دی جا رہی ہے کہ زمین کو کھودنا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو دبانا ہے، اس طریقے سے اللہ نے تعلیم دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، اب زمین کے اندر پہنچ گئے، اب کیسے بھی کوئی بھی پہنچ رہا ہے، ہر ایک زمین کے اندر ہی پہنچ رہا ہے، جو جلا رہے ہیں وہ بھی کس کے ساتھ ملتی ہے، اس کی راکھ زمین کے ساتھ ہی جا کر مل جاتی ہے، جو پانی میں ڈوب گیا وہ بھی زمین میں مل جاتا ہے، جس کو کوئی جانور کھا گیا وہ بھی زمین میں مل جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا، خبردار، لما یقضی ما امرہ، لما ابھی تک نہیں پورا کیا، لما یقضی ابھی تک انسان نے پورا نہیں کیا، ما امرہ وہ کام جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، وہ کام اس نے پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا تھا، جو احکامات اللہ نے اس کو دیے تھے وہ احکامات اس نے پورے نہیں کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھ لو، تمہیں یہاں سے جانا ہے اور پھر دوبارہ رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے جو ذمہ داری اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو پورا کرو۔ اگر پورا کر رہے ہو تو بہت اچھا، اور اگر ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے اب ہوش میں آ جاؤ اور اب ان احکامات کو پورا کرنا شروع کر دو جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا ایک نافرمان انسان، تو اس وقت کہا جائے گا لما یقضی ما امرہ، کہ اس نے تو پورا ہی نہیں کیا اس کام کو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنظُرْ تو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے، فَلْيَنظُرْ چاہیے کہ غور کرے، الْإِنسَانُ انسان إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، جو کھانے کی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرے، ان کی طرف دیکھے، ایک لقمہ جو اٹھایا ہے اور جسے منہ کی طرف لے جا رہا ہے، ذرا منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچ کہ یہ ایک لقمہ جو مجھ تک پہنچا ہے اس کے پیچھے میرے پروردگار کا کتنا بڑا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے، کیسے یہ لقمہ میرے منہ تک پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے، کتنی کوشش ہے اور کس طریقے سے یہ مجھ تک پہنچا ہے، کہاں
کب بارش برسی ہوگی اور کہاں یہ اناج اور غلہ زمین سے اگا ہوگا، اس کے بعد پھر کہاں کب کس نے اس کی کٹائی کی، اس کے بعد کس نے اس کو چھانٹا، چھانٹنے کے بعد اس کی پھر پسائی کس نے کی، اور پھر کس طریقے سے یہ لقمہ مجھ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے، اس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میرا پروردگار بڑا کریم ہے، اس نے کس طریقے سے مجھ تک اس لقمے کو پہنچایا ہے۔ وہ ایک چاول کا لقمہ جو آدمی اٹھاتا ہے اس پر غور و فکر کرے، یہ چاول کے دانے جو مجھ تک پہنچے ہیں ان کے پیچھے میرے پروردگار کا کتنا بڑا ایک نظام ربوبیت لگا ہوا ہے۔ وہ پانی کا ایک گلاس جسے اٹھا کر ایک دم گٹ گٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہا ہے، ذرا غور و فکر کرے، یہ پانی جو مجھ تک پہنچا ہے میرے پروردگار کا، اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک لقمہ بھی کافی ہے، ایک گھونٹ پانی کا جو پی رہا ہے یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہائے کوئی غور کرنے والا آئے، آ کر غور و فکر کرے کہ میرے پروردگار کا کتنا بڑا نظام اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے تو دعوت دی کہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کر، انفسی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ، اب خارجی نعمتیں اور آفاقی نعمتیں ان پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے میں، یا دیکھے اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف کہ مختلف چیزیں دسترخوان پر سجی ہوئی ہیں، یہ کیسے کہاں تیار ہوئیں اور کیسے میرے دسترخوان پر یہ پہنچی ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، سن تجھ تک کیسے یہ نعمتیں پہنچ رہی ہیں اور ان کے پیچھے میرا کتنا بڑا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے۔ انا بے شک، صببنا برسایا ہم نے، الماء پانی، صبا برسانا، موسلا دار بارش ہم نے برسائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بارش میں برساتا ہوں۔ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو بتاؤ پھر، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، ذرا اس پانی پر غور و فکر کرو، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ جسے تم پیتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو بادلوں سے برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل کھارا بنا دے، جیسے سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، ایسے ہی بارش کا پانی بھی ہم کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دے، پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے ہو اس پروردگار کا۔ تو انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے برسایا، الماء پانی، صبا برسانا، اب پانی برسا دیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کے اندر اللہ نے اگانے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ اب جب پانی مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو ایک دم زمین کے اندر جو دانے پڑے ہوئے ہوں یا اسی طرح جو بیج ڈالا ہوا ہے ایک دم وہ اگ آتا ہے۔ اور وہ کیسے اگتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، ثم شققنا الارض، پھر ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقا پھاڑنا، ہم پھاڑتے ہیں اس کو۔ وہ چھوٹا سا معمولی سا پودا ہوتا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے اور کتنا وہ نرم و نازک ہوتا ہے، لیکن سخت قسم کی زمین کو پھاڑ کر وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس کو، اس گھاس کے چھوٹے سے تنکے کو یا اس کھیتی کے چھوٹے سے تنکے کو، کومپل کو، اس کو کون باہر لانے والا ہے؟ اللہ لانے والا ہے۔ وہ کھجور کی گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے، آم کی گٹلی ہے، سخت ہے، اس کو زمین کے اندر دبا دیتے ہیں، اس گٹلی کو کون پھاڑتا ہے؟ اور پھاڑنے کے بعد پھر اس سے ایک نرم اور نازک سا پودا زمین سے اوپر لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی اس کو پھاڑ کر اور پھر اس کو اوپر لے آتا ہے۔ کیا اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ سخت زمین ہوتی ہے، اس کے باوجود گھاس کا تنکا اس میں سے نکل کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہر گیا کہ الزمی روید وحدہ لا شریک لہ گوید، کہ جو ایک گھاس کا تنکا نکل رہا ہے زمین سے،
وہ بھی پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مجھے اگانے والا ہے اور زمین سے نکالنے والا ہے۔ انا شققنا الارض شقا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا اس زمین میں، حبن غلے کو ہم اگا رہے ہیں، دانا اگا رہے ہیں، غلے کو اگا رہے ہیں، تمہیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں سبزیاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجوریں، یہ سارے وہ غلہ جات ہیں، وہ فروٹ ہیں، وہ پھل ہیں جو عرب کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں قرآن پاک کے مخاطب اہل عرب ہے، اس لیے انہی پھلوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ان میں غور و فکر کرو، انگور ہے، مختلف قسم کی ترکاریاں، سبزیاں ہیں، زیتون ہے، ونخلا اور کھجوریں ہیں، زمین ایک، اوپر سے برسنے والا پانی ایک ہے، لیکن زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ مختلف، اور پھر ان کے ذائقے بھی مختلف، وہی پانی وہی زمین ہے، لیکن لیمو کا درخت، اس کے اوپر جو پھل لگ رہا ہے اس کے اندر کھٹاس ہے، اس میں کڑوا پن ہے، اور وہی زمین وہی پانی سیراب کر رہا ہے، انار کا درخت ہے، اس کے اوپر انار لگ رہا ہے، اور پھر اس میں جو دانے بن رہے ہیں ان کے اندر جو رس بھرا جا رہا ہے وہ میٹھا ہے۔ اور پروردگار اگر ایک انار پر ہی آدمی غور و فکر کر لینا تو وہ بھی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے اور کس طرح اس میں کھانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کس طریقے سے کھانے بنے ہیں، اور بیچ میں باریک باریک پردے اللہ تبارک تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، اور ان پردوں کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے دانے اس کے لگے ہوئے ہیں انار کے۔ اگر سارا ایک ہی جیسا ہوتا، بیچ میں وہ پردے نہ ہوتے تو پھر وہ کھانے کے قابل نہ رہتا، لیکن اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، کس طرح اس میں پردے کھانے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو کھولتے ہیں اور نکالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ وہیں پر وہ پردہ جو جھلی سی بیچ میں ہوتی ہے اس کو کھاؤ، کڑوا، وہ پردہ جو بیچ میں اللہ نے لگایا وہ کڑوا ہے، چھلکا وہ بھی کڑوا ہے، لیکن اندر جو دانے اس کے بنے ہیں ان کے اندر جو رس اللہ نے رکھا ہے وہ میٹھا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے، اس کی کاریگری ہے۔ وعنبا وقضبا وزیتونا اور زیتون پیدا کیا، ونخلا اور کھجور کو اگایا، وحدائق غلبا اور گھنے باغات ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، وفاکہۃ وابا اور میوے، جتنی بھی قسم کے میوے ہیں سب کو اگانے والا کون؟ اللہ ہے۔ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جا رہا ہے، مختلف مزے، ایک قسم کا درخت ہوتا ہے، مثال کے طور پر سیب کا درخت ہے، ایک سیب کا ہی ہے، لیکن اس میں بھی مختلف ورائٹیاں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، کوئی جو ہے وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا کھٹا پن ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی کاریگری ہے۔ جو آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ہمارا پروردگار بہت ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہ بابرکت ہے، بلندیوں والا ہے وہ پروردگار۔ متاع وفاکہۃ اور اس نے میوے پیدا کیے، فانبتنا پر عطف ہے، ہم نے میوے اگائے، وابن اور چارہ، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اور تمہارے لیے اوپر غلہ اس کے لگا دیا، اسی طریقے سے یہ فروٹ اور پھل تمہارے لیے پیدا کیے، متاعا لکم، متاعا یہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، ان کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، متاع لکم تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب ان نعمتوں پر غور و فکر کر لی تم نے، اس کے بعد پھر دوبارہ مضمون کو پھیرا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ان نعمتوں پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کے اندر تم مست ہو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ نئی آخرت آنے والی ہے، وہ وقت بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
فَإِذَا تو جب جاءت آ جائے گی الصاخہ ایک زوردار قسم کی آواز جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہو. ایسی آواز جب آ جائے گی جیسے کبھی زوردار بجلی گرتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی گرتی ہے تو بعض لوگوں کے کانوں کے پردے بھی اس سے پھٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اس سے زوردار قسم کی وہ آواز ہوگی، دھماکہ ہوگا جو قیامت قائم ہونے پر سور کے اندر پھونکا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز ہوگی، اس کو یاد رکھنا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تو جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب کتاب ہوگا، رب کی عدالت لگے گی اور اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی کسی سے دور بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لا يسأل حمیم حمیما اس دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں. حمیم کہا جاتا ہے جگری دوست کو، گرم جوش دوست اس کو کہا جاتا ہے، بالکل دلی دوست جو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ان کی دلی دوستی ہوتی تھی لیکن وہاں ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ جس دن آدمی بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے، و امیہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنی اولاد سے. سب سے دور بھاگ رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر رہا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر لے. بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا کہ میں نے اپنے بھائی کی حق تلفی کی تھی، کہیں یہ اپنا حق مجھ سے مانگ نہ لے. اسی طریقے سے ماں سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا بیٹی کہ ماں اپنا حق نہ مانگ لے. اسی طرح باپ سے بھاگ رہا ہوگا. اسی طریقے سے اپنی بیوی سے شوہر بھاگ رہا ہوگا اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی کہ ہم نے حقوق تو ادا کیے نہیں تھے، کہیں حقوق کا مطالبہ نہ ہو جائے. اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کے حق ادا نہیں کیے، کہیں یہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لے. دوسرا بھاگنا اس وجہ سے ہوگا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکیاں نہ مانگنے لگ جائے، مجھ سے یہ نیکیاں نہ مانگنے لگ جائے. روایات میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک موقع آئے گا کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی. برابر نیکیاں اور برابر برائیاں ہیں. اب ان کے لیے نہ تو بھی جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا فیصلہ ہے. اگر نیکیوں میں ایک نیکی بھی بڑھ جائے گی تو بس جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. تو یہ آدمی نکلے گا کہ میں کسی سے مانگ کر ایک نیکی لاتا ہوں. اس کے بعد ایک ایک کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا. بھائی ہم دنیا میں بڑی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، اس وقت مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ ایک نیکی مجھے دے دی جائے تو میرا کام بن جائے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن وہ بھائی کہے گا نہ، آج جس چیز کی جو تو نے مجھ سے مانگی ہے جو چیز وہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے لیکن میں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی وہی خطرہ ہے جو تجھے خطرہ لگا ہوا ہے. اسی طرح ایک ایک کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ ماں کے پاس جائے گا. ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفیننی کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ ماں کہیں گی ہاں میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر رکھا تھا، اس کے بعد میں نے تجھے پالا تھا. پھر یہ کہے گا کہ امی جان مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دی جائے تو میرا کام بن جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا. وہ کہے گی الیک انی مجھ سے دور ہٹ، آج میں نیکی تجھے نہیں دے سکتی ہوں. تو ایسا وہ منظر ہوگا. اللہ فرمائے اس منظر کو یاد رکھو اور اس کی تیاری میں لگ جاؤ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اس دن ان میں سے ہر آدمی کے لیے لِكُلٍّ ہوگا امْرِئٍ ہر انسان کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن شأن یغنی ایک حال ہوگا یغنی ہی جو اس کو بے پرواہ کر دے گا. کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا، اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع ایسا آئے گا وَيَقُولُ آدَمُ نَفْسِي نَفْسِي آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. اسی طرح وَيَقُولُ نُوحُ نَفْسِي نَفْسِي نوح علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے. ہر پیغمبر پکار رہا ہوگا نفسی نفسی. صرف ایک ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کی زبان پر ہوگا اس دن یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ میری امت کا کیا بنے گا؟ ان کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنے خاندان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنے بیویوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اہل بیت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بلکہ امت کی فکر ہوگی، اور یہ ان کی زبان پر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ تو لکل امرئ منہم، اس دن ان میں سے ہر آدمی کے لیے شأن، ایک حالت ہوگی، یغنیہ، جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا۔ آگے سنو، وہ دن بڑا خطرناک ہے، وہ دن بڑا ہولناک ہے، اس دن ہر آدمی الگ پہچانا جائے گا، اور چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، یومئذ اس دن مسفرہ روشن، چمک رہے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ ضاحکۃ، وہ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرۃ، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ، ان کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جن کے چہروں پر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا۔ ترحقها قطرہ، ترحق چھائی ہوئی ہوگی، ہاں ان چہروں پر، قطرۃ سیاہی، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا قطرہ کا تارکول، یہ جو لک ہوتی ہے جو روڈ میں ڈالی جاتی ہے، اس طرح ان کے چہرے گویا سیاہ ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک یہ لوگ، الکفرہ کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، الفجرہ اور فاجر ہوں گے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہونے والے ہوں گے، جن کا یہ حال ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہی ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس دن ہمیں روشن چہرے والوں میں شامل فرمائے، اور جن کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا ان میں شامل ہونے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔